اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پھر میں آپ کو کھانے کے حوالے سے تفصیل بھی بتا دوں گا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فقراء عربی میں یہ نہیں ہوتا، فقراء مطلب مین کے فقراء کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جیسے فقیر ہوتے ہیں، ایسے نہیں. فقراء مین یعنی کہ جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ دین سے لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی کہ بس ان کو دنیا کی حویث نہیں ہوتی، تو فقراء صحابہ انہیں بولا جاتا ہے. حرمت علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ پکارا جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. معزز ناظرین، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم. سلسلہ سوال جواب کے حوالے سے جیسا کہ ہم نے ایک سیشن شروع کیا ہے جس میں ہم ڈیلی رات 9 بجے ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جس کو جو سوال پوچھنا ہو وہ کمنٹس میں کر سکتا ہے، اور نہیں بھی تو ہم اس میں کوئی بھی ٹاپک جو ہے وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم یعنی کہ اس کے اندر ڈسکس کریں گے. تو یہ ڈیلی رات کو 9 بجے انشاءاللہ آپ کو میرے چینل پہ یوٹیوب پہ یعنی کہ توحید خالص بنائے پہ انشاءاللہ عز و جل ملا کرے گا. اور سوال جواب کے حوالے سے اس میں سے سوال یہ تھا کہ لڑکی کی شادی پہ یعنی کہ آپ جاتے ہیں تو اس کا جو نکاح جب ہوتا ہے تو اس کا وہ کھانا دیتے ہیں لڑکی والے، تو کیا وہ جائز ہے؟ اس کا کھانا جائز ہے، یعنی کہ کھانے کو کھانا جائز ہے؟ تو بہت پیارا سوال ہے بھائی آپ کا. دیکھیں بھائی، پہلی بات تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو میں صاف اور سیدھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ بات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پھر میں آپ کو کھانے کے حوالے سے تفصیل بھی بتا دوں گا. نمبر 1 تو کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ فقراء صحابہ میں سے تھے. فقراء عربی میں یہ نہیں ہوتا، فقراء مطلب مین کے فقراء کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے یہاں جیسے فقیر ہوتے ہیں، ایسے نہیں. فقراء مین یعنی کہ جن کو صرف یہ ہوتا ہے کہ دین سے لگاؤ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی کہ بس ان کو دنیا کی حویث نہیں ہوتی، تو فقراء صحابہ انہیں بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور پوچھا کہ بھئی ہاں بھئی تمہارے پاس مہر دینے کے لیے کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اچھا تمہارے پاس ایک زین ہوا کرتی تھی، وہ جو زین نہیں ہوتی جس طرح گھوڑے کے اوپر ڈالی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ میرے پاس پڑی ہے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو اس کو لو اور بازار میں بیچ دو اور بیچ کے نا مطلب پیسے لے. تو وہ گئے، جا کے انہوں نے بازار میں نا بیچ دی. اچھا اب انہوں نے بازار میں بیچ دی تو وہ خیر بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لی تھی. خرید کے جب ان کو پتہ چلا تو انہیں کو وہ گفٹ کر دی تھی. تو انہوں نے وہ بازار میں نہ بیچ دی اور بیچ کے لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیے پیسے، دینار یا جو بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے ایک حصہ جو تھا وہ بھجوا دیا حق مہر کے طور پہ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد دوسرا حصہ دوسرا کچھ پیسے جو تھے اس میں وہ دلہن کے تیاری کے لیے بھجوا دیے. اور اللہ خیر صلی اللہ مسجد میں نکاح ہوا اور کوئی یعنی کہ کھانے کا کوئی ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آپ کو جو بات آپ کو یعنی کہ سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی پر 1 روپے کا کوئی بوجھ نہیں ہے. لڑکی پر 1 روپے کا کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا. دیکھیں ہم بیسیکلی تو کیونکہ برِ صغیر کے رہنے والے تھے، ہندوانہ معاشرے سے ہمارا لگاؤ زیادہ تھا. آج بھی شادی میں آپ دیکھ لیں کہ موسٹلی جو رسومات ہیں وہ ہندوانہ ہیں، ٹھیک ہے. اب تو خیر شادیوں میں بہت کچھ ہو رہا ہے، استغفر اللہ معاذ اللہ، میں کیا آپ کو بتاؤں، آپ خود دیکھتے ہیں. تو ہندوانہ رسم و رواج جو ہے نا وہ ہماری شادیوں کے اندر جو ہے نا وہ رچ بس گیا، اور اب اس کے اندر ڈے بائی ڈے جسے کہتے ہیں نا کہ ایکسلریشن، یعنی کہ اس کی سپیڈ بڑھ رہی ہے، اور اس کے اندر
جسے کہتے ہیں نا ایک چیز کو موڈیفائی، یعنی کہ اس کے اندر اور موڈیفیکیشن ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ اس کے اندر جدت آتی جا رہی ہے، نئی سے نئی چیزیں نکلتی آ رہی ہیں۔ خیر، تو سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جہیز، یہ کھانا اسلام میں لڑکی والوں پہ 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ کیا چیز یہ کم ہے کہ وہ پال پوس کے اپنی اولاد کو بڑا کریں اور بڑا کر کے اپنے لختے جگر کو اٹھا کے دوسرے کے حوالے کر دیں، تو کیا یہ کم ہے؟ لیکن نہیں، ہمارے ہاں تو رواج ہے جہیز ہو، پھر کھانا بھی اچھا نہیں دیا، اچھا دینا چاہیے تھا، اتنے بندے ہم لے کے آئیں گے، اتنے تم لے کے آؤ گے، مہندی فلاں ETC جو بھی۔ تو میں نے آپ کو پہلے جو یہ واقعہ سنا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی، تو اس سے آپ کو ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ اور لڑکی والوں پہ 1 روپے کا بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسلام میں۔ اچھا، اب آگے بات کھانے کی۔ پہلی بات تو کھانے کا بوجھ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کھانے کا بوجھ ہی نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے، منع نہیں کیا گیا لیکن بوجھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شادی کو دیکھیں، تو پھر تو ہمیں اسی طریقے پہ چلنا ہے نا، تو بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، ہم نے چونکہ لازمی بات ہے طریقہ کار بنایا ہوا ہے نکاح کا کھانا، اب ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نکاح کا کھانا جب بن گیا ہے، نکاح کا کھانا کھلایا جا رہا ہے تو وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، ایسا کچھ نہیں۔ دیکھیں، حرام 4 چیزیں ہیں جس کا اللہ نے قرآن پاک میں حکم دے دیا۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 4 چیزیں ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، حرمت علیکم المیتات والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی کہ حرام کر دیا گیا تم پر مردہ، خون، سور کا گوشت اور جس پہ غیر اللہ پکارا جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ ان 4 چیزوں کے علاوہ آگے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے کہ کوئی جانور جو ہے وہ ذبح کر دے، گلا گھوٹ کے مارا جائے، یا فور ایگزامپل کسی کا لہو بہہ رہا ہو، اس طرح۔ تو بیسکس جو ہے وہ 4 چیزیں ہیں، ان کے علاوہ آپ کے لیے کوئی چیز ممنوع نہیں ہے۔ مطلب کوئی چیز ممنوع کے علاوہ حوالے سے یہ نہیں ہے کہ مطلب معاذ اللہ، یعنی کہ آپ ایسے جانور کھانا شروع کر دیں جس کی اسلام میں ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو یہ بتایا گیا ہوا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ تم پر حرام ہیں، 4 چیزوں کا بتا دیا گیا۔ اب شادی کے کھانے میں آپ جاتے ہیں، آپ کا سوال یہ تھا کہ آج شادی میں جا کر، لڑکی کی شادی میں نکاح کا جو کھانا ہوتا ہے بیسیکلی وہ کھانا جائز ہے؟ بھائی دیکھیں، آپ بالکل کھا سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز بھی ہے، حلال بھی ہے۔ کھانا سوائے غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو، ٹھیک ہے، غیر اللہ کے نام پہ نہ ہو، وہ آپ کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، اور ان 3 کیٹیگریز میں نہ آتا ہو، مردہ نہ ہو، سور نہ ہو، اس کا گوشت نہ ہو، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہاں، رہی بات ریولوشن کی، تو آپ اگر بائیکاٹ کریں، کیونکہ یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، لیکن اگر آپ بائیکاٹ کرنا شروع کریں اور اس معاملے کو، کیونکہ ظلم ہے بیسیکلی، بیٹی والے پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اب آپ دیکھ لیں آج کل کے دور میں، اگر آپ دیکھیں بیٹی کی شادی کرنا کیا آسان ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک غریب انسان، یا فور ایگزامپل مڈل کلاس، یا میں اپنے جیسا کہہ لوں کہ میرے جیسا انسان، مطلب بیٹی کی شادی کرنے کے لیے لازمی سی بات ہے، اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچیں گے یا ہم اس طرح کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، تو اس دور کے اندر بیٹی کی شادی کرنا کوئی آسان تو نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اگر آپ اپنے کلچر کے ساتھ چلتے ہیں اور کلچر کو لے کے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بائیکاٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ ایک دفعہ آپ رسم قائم کریں گے، مسجد میں آپ نکاح کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا، اس کے بعد وہ اپنے گھر، آپ اپنے گھر، ٹھیک ہے، بیٹی کو آپ ودا کر دیں۔ ہاں، ولیمے کے کھانے کا ہے، وہ سنت ہے، وہ آپ ضرور وہ یعنی کہ لڑکے والے جو ہیں وہ ضرور اس کو، یعنی کہ بیسکلی کھانا ولیمے کا ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے نکاح کا اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، کیونکہ ہندوؤں میں ایسا ہے، اس لیے ہم لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر لیا۔ تو خیر، امید کرتا ہوں بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ
پہلے تو سب سے امپورٹنٹ بات بس آپ یہ دیکھ لیں کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر آپ 3 کو پڑھ لیں، جس کو میں نے جس کی جو آیات کی تلاوت کی ہے اس کا ترجمہ بھی آپ کو بتایا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ عز و جل مجھے آپ کو دین کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو ہندوانہ رسمیں جس کی وجہ سے جو کہ آج لڑکی والے جو کہ اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد اپنی بیٹی کو پال پوس کے بڑا کر کے اس کو ودا کرنے کے بعد بھی ساتھ ڈھیروں جہیز اور پتہ نہیں کیا کچھ، یعنی کہ کھانے اور یہ سارا کچھ جو کلچر ڈیولپ ہوا ہے، تو اس کا بائیکاٹ کریں اور کوشش کریں کہ ہم جو ہندوانہ رسمیں ہیں ان سے باہر نکلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ باقی سوال جواب کے لیے نیچے آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن کے اندر میرا فیس بک پیج بھی، اس کا بھی لنک ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو میرا یعنی کہ ای میل ایڈریس ہے وہ بھی اس کے اوپر موجود ہے۔ تو اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔